نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء طالبات السلام علیکم۔ میں ذیشان کمال کلاس 10 کے اردو کے لیکچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ پیارے بچوں، آج ہم نے نعت پڑھنی ہے، آپ کے نصاب میں شامل دوسری نظم نعت۔ نعت بیٹا وہ نظم جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدحت اور تعریف بیان کی جائے۔ تو شعر ہے کہ دو عالم کا امدادگار آ گیا ہے، امین آ گیا، غم گسار آ گیا ہے۔ دو عالم یعنی دنیا اور آخرت، دونوں جہانوں میں انسان کا مددگار کون ہے؟ شاعر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انسان کے لیے اس عالم رنگ و بو، عالم دنیا، عالم وجود، اس عالم آب و گل میں بھی مددگار اور دستگیر قرار دیا، اور آنے والے جہاں یعنی آخرت میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مددگار اور انسان کا دستگیر کہا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امدادگار ہیں، چارہ گر ہیں، چارہ ساز ہیں، چارہ کار ہیں انسان کی، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ بکھری ہوئی اور کھوئی ہوئی انسانیت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھوئی ہوئی انسانیت کو لوگوں کے سامنے پیش کیا اور انہیں بتایا کہ انسان کسے کہتے ہیں اور اللہ کی خوشنودی اور اس کی رضا کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ انسان تو تاریکی اور جہالت میں گھرا ہوا تھا، اور وہ گمراہی، سرکشی اور گناہوں کی وادیوں میں اس قدر کھو گیا تھا کہ اب اسے اپنی پہچان بھی نہ رہی، اسے اپنی پہچان بھی نہ رہی تھی۔ وہ اپنے مقصد حیات و نسب العین کو بالکل فراموش کیے ہوئے تھا۔ یہ وحشی درندہ صفت لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہذیب و تمدن سے آگاہ کیا، انہیں شعور دیا، آگہی دی، اور یوں دنیا میں زندگی گزارنے کے آداب سکھا دیے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انسانیت پر احسان ہے۔ اس لیے انسانیت کے سب سے بڑے مددگار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور آخرت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اور دستگیری سے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کے مستحق ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور مجھے شفاعت کا حق دیا گیا ہے، تو قیامت کے روز ہماری شفاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے۔ اس لیے شاعر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے امدادگار قرار دیا۔ دوسرے مصرعے میں کہا، امین آ گیا، غم گسار آ گیا۔ امین کہتے ہیں امانت دار کو، اور غم گسار غم بانٹنے والا، غم دور کرنے والا، دل جوئی کرنے والا، غموں کا مداوع کرنے والا، درد کا درماں کرنے والا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ صادق اور امین کے لقب سے جانتے تھے، حتیٰ کہ اعلان نبوت کے بعد جب بہت سے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانداری
اور امانت داری پر اتنا بھروسہ تھا کہ اپنی امانت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھوایا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت فرمائی اور وہ کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ تکلیف اور نقصان پہنچانا چاہتے تھے، اس وقت بھی ان کافروں کی بہت سی امانتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھیں، اور انہوں نے حضرت علی سے کیا فرمایا کہ میرے پاس لوگوں کی امانتیں ہیں، یہ امانتیں واپس کر کے مدینہ چلے آنا۔ کہ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان مبارک کے دشمن ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی ان کی امانتوں کی فکر ہے۔ تو اس کے بعد غم گسار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ لوگوں کی غم گساری کی، ان کا درد بانٹا، ان کے غم کا مداوع کرنے کی، ان کا غموں کا مداوع کیا، کوشش نہیں کی، غموں کا مداوع کیا، کوشش نہیں، مداوع کیا، ہمیشہ درد مندوں کی درد مندی کی، بے سہاروں کو سہارا دیا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم گسار ہیں، انسان کے چارہ گر ہیں، چارہ ساز ہیں، چارہ کار ہیں۔ تو ساتھ ہی دوسرے مصرے میں کہا غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا ہے۔ غریبوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اعلان نبوت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں آمد سے پہلے غریبوں کو تحقیر آمیز نظروں سے دیکھا جاتا تھا، ان کی کوئی عزت نہیں تھی۔ اگر وہ کوئی کسی جرم کے حوالے سے ان کی شکایت آ جاتی تو ان کا مدعا سنے بغیر ان کو سزا دے دی جاتی، ان کی کہیں سنوائی نہیں تھی، ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا، اور یتیموں کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کوئی بھی شخص اپنے بچوں کو کسی یتیم بچے کے ساتھ کھیلنے نہیں دیتا تھا کہ یہ منحوس ہے۔ اس طرح کی توہم پرستیاں تھیں۔ غریبوں اور یتیموں کی زندگی جانوروں سے بدتر تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں اور یتیموں کو سہارا دیا، غریبوں کے دل پر دست تسلی اور یتیموں کے سر پہ دست شفقت رکھا، انہیں سہارا دیا۔ اور یتیموں کے بارے میں فرمایا کہ جو شخص ایک یتیم کی کفالت کرے گا قیامت کے روز میں اور وہ شخص اتنے قریب ہوں گے جیسے یہ 2 انگلیاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے غریبوں اور یتیموں کو ان کے حقوق ملے۔ وہ لوگ جو غریبوں سے نفرت کرتے تھے وہ فقر میں فخر محسوس کرنے لگے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود در یتیم تھے، اس لیے غریبوں اور یتیموں کو سکون آ گیا، قرار آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاشرے میں ایک مقام عطا فرما دیا۔ تو بے شمار واقعات ہیں، بے شمار مثالیں ہیں، نعت میں کس طرح بیان کروں بیٹا، سمندر بھی نچوڑ لاؤں تمہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کی میم کی تشریح نہیں کر سکتا۔ تو بچوں، مزید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ضرور پڑھیں۔ سب سے زیادہ جو کمی مجھے محسوس ہوتی ہے وہ یہی محسوس ہو رہی ہے کہ بچے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کا مطالعہ نہیں کرتے، انہیں نہیں پتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں۔ وہ 4-5 واقعات یاد ہیں بس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پڑھیں خدا کے لیے، ورنہ پھر یونیورسٹیوں کالجوں میں جا کر یہی لبرل لوگوں کے ہاتھ چڑھ جاؤ گے، تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا حقیقت کیا ہے، بس ان کے پیچھے دوڑتے چلے جاؤ گے۔ تو میری بات سمجھو، اس پہ میں پھر کبھی لیکچر رکھوں گا کہ سیرت النبی یا حیات مبارکہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اور اسوہ حسنہ کا مطالعہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، کیوں غائب ہے، ٹھیک ہے؟ تو آج بچوں میں شعر لکھواتا ہوں۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی بر لانے والا، مصیبت میں
غیروں کے کام آنے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا. ٹھیک ہے. اور بیٹا دیکھو، دل نشیں مہجبی، دل نشیں مہجبی نازنی آپ ہیں، صادقو غم گسارو امی آپ ہیں. دل نشیں مہجبی نازنی آپ ہیں، صادق و غم گسار و امی آپ ہیں. اور بیٹا دیکھیں جی کہ غریبوں کی جان کو، یتیموں کے دل کو، امی آ سکون ہو گیا ہے، قرار آ گیا. اب بیٹا اس پہ اور بھی اشعار تو بہت سے ہو سکتے ہیں، کچھ آیات بھی ہیں، تو وہ جب نعت مکمل ہو جائے گی تو میں تمام اشعار میں جو آیات آپ لکھ سکتے ہیں اور جو اشعار آپ لکھ سکتے ہیں، وہ ایک دو اشعار وہ بھی آپ کو لکھوا دوں گا. تو آج یہ دو اشعار جو ہیں ان کو اچھی طرح سمجھیے، ان کو نوٹ کیجئے. انشاءاللہ اگلے لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گا. جب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ من نصر، خدا حافظ.